کہ کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور آدمی کا کچھ کام بھی کر دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم نے موکل پال رکھے، وہ پال نہیں رکھے ہیں، اس آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جتنی گندی اور حرام چیزیں ہیں سب اسے کھانا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور کچھ کام اس کے لیے کر دیتا ہے، وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہ شخص جس آدمی کی طرف اس کو بلاتا ہے یا جس آدمی کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب انسان شیطان سے کچھ کام کرا سکتا ہے لیکن شیطان کی پوجا کے ساتھ۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا صراط مستقیم میں نکلتا برمنگھم سے، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ پاکستان میں ایک صاحب تھے تو ان کی ولایت کا اور ان کی بزرگی کا نیکی کا بڑا چرچا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے اور حج کرنے کے لیے مکہ پہنچ جاتے تو یہ حج کرنے کے لیے نہیں گئے ہوتے تھے مگر منی میں ملتے، عرفات میں ملتے، اور وہاں سے جب آتے تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے آتے، حضرت ارے آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا منی میں، آپ سے عرفات میں ملاقات ہوئی تھی، تو یہ صرف مسکرا کر رہ جاتے اور لوگ سمجھتے کہ بہت بڑے ولی ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جب یہ مر گئے صاحب، کہاں کی کھجور چاہیے؟ بولے عراق کی، کھجور آ گئی۔ کیا چاہیے؟ چیز آ گئی، لو۔ ان کی بزرگی کا بڑا چرچا۔ اب جب وہ آدمی مر گیا تو ان کے بیٹے جو مدینہ یونیورسٹی کے غالباً فاضل تھے، عالم تھے، وہ باپ کے تدفین کے بعد آئے، بیٹھے اپنے کمرے میں تنہا تھے، اچانک ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کھول دیا، دیکھا کوئی ہے نہیں، ایک بوڑھا آدمی کھٹکھٹا رہا دروازہ، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جائے۔ پوچھ رہا ہے تمہارے ابا کیسے تھے؟ میرے ابا کے بارے میں دنیا کہتی ہے بڑے بہت بزرگ تھے اور بہت بڑے ولی تھے، ان کے بارے میں دو رائے تو ہے نہیں۔ کہا کہ آپ بھی ویسے بننا چاہتے ہیں؟ کہتے یقیناً ویسے بننا چاہتا ہوں۔ کہا یہ آپ کا باغ ہے کوئی گنجان گھنا، چلیے، لے گیا۔ اب یہ حیران ہے کہ یہ بوڑھا میرے باغ کے بارے میں کیسے جانتا ہے اور میرے باغ کے بارے میں کیسے جانتا ہے۔ باغ میں لے گئے تو گنجان درختوں کے درمیان پورب اور پچھم کی طرف زمین کو لیپا ہوا تھا اور مصلے کی شکل بنی ہوئی تھی، زمین پر لیپا ہوا تھا اسے، جسے مصلہ ہوتا ہے پورب پچھم۔ کہا کہ تمہارا باپ مسلمان نہیں تھا، ولی نہیں تھا، کافر تھا، وہ ہر جمعرات کے دن میں آگے یہاں کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ مجھے سجدہ کرتا تھا، میں انسان نہیں، میں شیطان ہوں، غائب ہو گیا ہوں۔ ہمارا باپ کافر تھا اس لیے کہ وہ میری پرستش کرتا تھا، مجھے یہیں سجدہ کرتا تھا جمعرات کے دن، اور بدلے میں میں ایسے کرتب دکھا دیا کرتا تھا۔ دیکھیے، تو کسی کو اگر اس طریقے سے کرتا ہوا پائیں تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ولی ہے، یہ استدراج ہے۔ شاید اس نے شیطان پوج رکھا اور کافر ہو، اوپر سے تو ولی دکھ رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ خرق عادت چیزوں کا ظہور یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ولایت کی دلیل یہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت کا کتنا پابند ہے۔ جو آدمی کتاب و سنت کا جتنا زیادہ پابند اتنا ہی بڑا ولی ہے۔ آج کیا سمجھا جاتا ہے؟ جتنی بڑی قبر اتنا بڑا ولی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے۔ آج جتنا بڑا مزار اتنا بڑا ولی، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، بیٹھے بیٹھے کعبہ میں گھسنے والے کتے کو ہکال دیتا ہے دور دور کر کے۔ یہ حال ہے، ہم ہیں نا، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کی بڑی بڑی قبریں بنا لی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ مجذوب تھے، پہنچے ہوئے تھے، پہنچے لیتے بولتے، جبکہ کہیں نہیں پہنچے ہوتے، شیطان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شیطان کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں پہنچے ہوتے ہیں، شیطان کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے،
شیطان کی پرستش میں لگ جاتا ہے تو شیطان ایک شیطان ہم اس کے ساتھ کر دیتے، دوست بن جاتا ہے اس کا اور کچھ کام وغیرہ کر دیتا ہے اس کو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ولی۔